السلام علیکم۔ آج کی کہانی ہے پریوں کا عہد۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب زمین پر اندھیروں اور روشنیوں کا مقابلہ ہوا کرتا تھا۔ اس وقت انسان کم اور جادو زیادہ طاقتور تھا۔ جنگلات میں جن بستے تھے، دریاؤں کے کنارے جادوگرنیاں اور پہاڑوں پر دیو پہرا دیتے تھے۔ سب سے حیرت انگیز مخلوق پریاں تھیں جو آسمان کے قلعے نور محل میں رہتی تھیں۔ نور محل چمکتے بادلوں پر بنایا گیا تھا۔ وہاں کی ہر دیوار موتیوں کی طرح جھلملاتی، ہر کھڑکی سے ستاروں کی کرنیں جھانکتی اور ہر باغ میں خوشبودار پھول کھلتے تھے۔ پریوں کی ملکہ نسرین تھی، جو حسن و عقل میں بے مثال سمجھی جاتی تھی۔ اس کے پاس ایک سنہری تاج تھا جس میں روشنی کا ہیرے جیسا نگینہ جڑا ہوا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ یہ نگینہ ہی پریوں کی طاقت کا راز ہے۔ اسی زمانے میں ایک دور افتادہ سلطنت گلزار نگر تھی، جس کے بادشاہ کا اکلوتا بیٹا شہزادہ عارف تھا۔ شہزادہ نہ صرف بہادر تھا بلکہ اس کا دل رحم دل اور سچا بھی تھا۔ وہ اکثر اپنی ماں ملکہ عالیہ سے کہانیاں سنتا کہ پریاں کس طرح نیک دل انسانوں کی مدد کرتی ہیں۔ ایک رات شہزادے نے خواب دیکھا کہ ایک روشنی کی کرن اس کے کمرے میں داخل ہوئی اور اس روشنی میں ایک پری نمودار ہوئی۔ اس پری نے کہا، شہزادے، وقت قریب ہے، اندھیرے کی طاقت بڑھ رہی ہے۔ اگر کسی نے اسے نہ روکا تو زمین پر ظلم ہی ظلم چھا جائے گا۔ تم ہی وہ انسان ہو جو روشنی کا نگینہ ڈھونڈ کر اندھیروں کو شکست دے سکتا ہے۔ شہزادہ چونک کر اٹھا۔ اس نے فوراً بادشاہ اور ملکہ کو یہ خواب سنایا۔ دونوں نے پریشانی کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا، عارف، یہ عام خواب نہیں، یہ ایک پیغام ہے۔ تمہیں سفر پر جانا ہوگا۔ شہزادہ عارف نے تلوار لی، گھوڑے پر سوار ہوا اور روشنی کے نگینے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ اس کا سفر جنگلوں، پہاڑوں اور دریاؤں سے گزرتا ہوا کئی دنوں تک جاری رہا۔ جنگل میں درخت سرگوشیاں کرتے، دریاؤں میں عجیب آوازیں اٹھتیں اور پہاڑوں پر گونجتی ہوائیں اسے خوفزدہ کرتیں۔ راستے میں اس کی ملاقات ایک بوڑھے درویش سے ہوئی۔ درویش نے شہزادے کو دیکھتے ہی کہا، بیٹے، میں جانتا ہوں کہ تو روشنی کے نگینے کی تلاش میں ہے، لیکن یاد رکھ، یہ سفر صرف طاقت سے نہیں، نیک نیتی اور صبر سے مکمل ہوگا۔ درویش نے اسے ایک چھوٹی سی لکڑی کی بانسری دی اور کہا، جب بھی تجھے اندھیرا گھیر لے اس بانسری کو بجانا، روشنی خود تجھے راستہ دکھائے گی۔ کچھ دنوں بعد شہزادہ ایک گھنے جنگل میں پہنچا جہاں اندھیروں کا دیو زال خان رہتا تھا۔ زال خان انسانوں کو قید کر کے ان کی خوشیاں چرا لیتا تھا۔ جب شہزادہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دیو نے ایک ننھی پری شمائلہ کو قید کر رکھا ہے۔
شہزادے نے اپنی تلوار نکالی اور دیو کو للکارا۔ جنگ شروع ہوئی۔ زال خان کی آواز زمین کو ہلا دیتی تھی، لیکن شہزادہ دلیر تھا۔ جیسے ہی دیو نے حملہ کیا، شہزادے نے درویش کی دی ہوئی بانسری بجائی۔ اچانک روشنی کی ایک لہر اٹھی اور دیو کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اسی لمحے شہزادے نے اس پر وار کیا اور دیو زمین پر گر پڑا۔ پری شمائلہ آزاد ہو گئی۔ اس نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، شہزادے تم نے میری جان بچائی۔ میں نور محل سے آئی ہوں۔ ملکہ نسرین تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ شمائلہ شہزادے کو اپنے ساتھ بادلوں پر لے گئی۔ آسمان پر روشنی کا راستہ بنتا گیا اور آخر کار وہ دونوں نور محل پہنچے۔ وہاں کی خوبصورتی دیکھ کر شہزادہ حیران رہ گیا۔ قلعہ بادلوں پر جھول رہا تھا۔ پرندے گیت گا رہے تھے اور پریاں جھرمٹ کی صورت میں رقص کر رہی تھیں۔ ملکہ نسرین نے شہزادے کا استقبال کیا اور کہا، شہزادہ عارف، تم ہی وہ منتخب انسان ہو جو اندھیروں کو شکست دے سکتا ہے، لیکن تمہیں 3 آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ اگر تم کامیاب ہوئے تو روشنی کا نگینہ تمہارا ہوگا۔ شہزادے کو ایک ایسی وادی میں بھیجا گیا جہاں دن رات ایک جیسے لگتے تھے۔ نہ سورج نکلتا تھا، نہ چاند۔ ہر طرف دھند اور خاموشی تھی۔ کئی دن تک اسے بھوک اور پیاس کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ آخر کار جب اس نے بانسری بجائی تو دھند چھٹ گئی اور دروازہ ظاہر ہوا جو اگلی آزمائش کی طرف لے گیا۔ یہ ندی ایسی تھی جس میں انسان کے دل کے سارے خوف زندہ ہو جاتے تھے۔ شہزادے کو اپنے بچپن کے ڈر نظر آئے۔ زال خان کا سایہ بھی نمودار ہوا اور اس نے اپنے والدین کو روتے دیکھا۔ مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور کہا، یہ سب دھوکہ ہے، حقیقت نہیں۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کر کے ندی پار کی، سب منظر غائب ہو گئے۔ آخر کار شہزادہ ایک حال میں پہنچا جہاں ایک بڑا آئینہ رکھا تھا۔ اس میں اس کا عکس نہیں بلکہ اس کی نیت نظر آ رہی تھی۔ آئینے نے اس سے کہا، اگر تمہارے دل میں لالچ ہے تو نگینہ تمہیں کبھی نہ ملے گا۔ شہزادے نے جواب دیا، میں نگینہ اپنے لیے نہیں، اپنی قوم اور انسانیت کے لیے چاہتا ہوں۔ آئینے نے روشنی پھیلائی اور اس کے سامنے روشنی کا نگینہ نمودار ہو گیا۔ نگینہ حاصل کرتے ہی زمین پر اندھیروں کے جادوگر سیاحان نے حملہ کر دیا۔ اس کی فوج نے نور محل کو گھیر لیا۔ شہزادے نے پریوں کے ساتھ مل کر جنگ لڑی۔ جب اندھیرا چھا گیا تو اس نے بانسری بجائی۔ روشنی کا نگینہ چمکا اور اندھیروں کو جلا ڈالا۔ سیاحان شکست کھا کر زمین میں دفن ہو گیا۔ شہزادہ عارف نگینہ لے کر گلزار نگر واپس آیا۔ وہاں کے لوگ اس کا استقبال کرنے نکلے۔ اس نے نگینہ محل کے سب سے بڑے مینار پر سجا دیا تاکہ ہمیشہ روشنی کا پیغام رہے۔ پری ملکہ نسرین نے اسے دعا دی، عارف تم نے انسانیت کو اندھیروں سے بچا لیا۔
تمہارا نام ہمیشہ روشنی کے محافظ کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ یوں شہزادہ عارف اور پریاں انسانوں کے دوست بن گئے۔ اس کے بعد کئی برسوں تک زمین پر خوشیاں، انصاف اور روشنی کا راج رہا۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی نیک نیتی سے دوسروں کی مدد کر کے خوشیاں اور روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔